الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ ہوا اور اس مدنی مشورے میں کافی مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ چند اہم جن مدنی پھولوں پر چند باتیں طے ہوئی ہیں ان میں بہت ہی بنیادی جو ہمارے سامنے اس وقت ہدف ہے اور اہم ترین ہدف ہے وہ پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف ہے، 30 دن اعتکاف. اور یہ ایک دعوت اسلامی کا سمجھیے کہ واقعی مدنی انقلاب ہے کہ اول تو آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے کم ہوتے تھے، پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس میں اضافہ ہوتے 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 یہ تعداد ہزاروں تک پہنچی. پھر اس کے بعد پورے ماہ رمضان مبارک کے اعتکاف کا جو مدنی پھول امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کو عطا فرمایا اور وہ ایک سلسلہ شروع ہوا اور آج وہ ایک دعوت اسلامی کا اہم ترین مدنی کام بن چکا ہے. تو اس اعتکاف کو کس انداز سے بہتر گزارنا ہے اس پر الحمدللہ عز و جل کافی مدنی پھول ہوئے. دنیا بھر کے ممالک سے اسلامی بھائیوں کا بالخصوص عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان مبارک اعتکاف کرنا کہ یہاں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر خود امیر اہل سنت مدثر العلی اعتکاف کرتے ہیں اور ظہر کے بعد اور تراویح کے بعد 2 وقت کم از کم مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جو براہ راست مدنی چینل پر بھی نشر کیا جاتا ہے اور بھرپور انداز سے وہ تربیت کا ایک سلسلہ ہے، سوال جواب ہوتے ہیں اور بہت سارے مدنی پھول بھی اس ضمن میں بیان کیے جاتے ہیں. پھر فرض علوم کے متعلق بیانات، پھر ہلکے دعائیں، قرآن پاک درست کرنے کے حوالے سے جو مدنی پھول ہوتے ہیں، پھر جو اخلاقی تربیت ہوتی ہے، شرعی حوالے سے جو تربیت ہوتی ہے، اور پھر ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں کی کہ وہ اس کام میں از خود آگے بڑھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں. پھر شیطان کا قید ہونا، مسجد کی فضا، رمضان مبارک کی روحانیت، اس کی اپنی برکت، اس کا ہونا ایک خود بخود ایک ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے عبادت کا، تلاوت کا. اس میں یہ عبادت کا ذوق و شوق رکھنے والوں کے لیے یہ اعتکاف کسی نعمت سے کم نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو جہاں جہاں اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ آنے والا ماہ رمضان، ابھی رجب المرجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور عاشقان رسول اس میں بھی روزے رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ایک تعداد ہے. شعبان المعظم کو بھی گزارتے ہیں ایک اچھے انداز سے گزارنے والے، اور پھر آخر کار یہ ماہ رمضان المبارک سے جا ملتے ہیں اور اعتکاف کی تیاریاں کرتے ہیں. اس کے ایک اپنے مناظر ہیں، اس کی اپنی برکتیں ہیں، دیکھیں گے. آئیے دکھاتے ہیں. اللہ کا انعام ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. چند ہی لمحوں میں تمام منظر تبدیل ہو جاتا ہے. کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ اسلامی بھائیوں کی ایک بڑی تعداد اللہ عز و جل کے حضور اپنی جبیں رکھنے کی تمنا لیے مساجد کی جانب چل پڑتے ہیں. اسلامی بھائی صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا متمنی ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کے گھر میں گزارنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. قیام، رکوع اور سجدے کی وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ عبادات سے دور رہنے والے بھی
ان ایام میں بڑے اہتمام کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کا مسلمانوں پر ایسا فیضان ہے کہ خوش نصیب اسلامی بھائی اپنے آرام اور نیند پر عبادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ رات کے پہر میں نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور درود و سلام میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ اس ماہ میں کی جانے والی فرض عبادات کا ثواب 11 ماہ کے مقابلے میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رحمتوں کی شب و روز چھما چھم برسات ہوتی رہتی ہے۔ فجر سے مغرب تک اپنے رب عز و جل کی رضا اور سردار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اسے بھوک و پیاس کی برداشت انتہائی لطف و راحت پہنچاتی ہے۔ ان مبارک ایام میں تقوی و پرہیزگاری، عاجزی و انکساری، ہدایت، نصیحت، تنقین، ایثار، درگزر، سخاوت اور آپس میں خیر خواہی و غمخواری کے جذبے سے ہر روزہ دار سرشار ہوتا ہے۔ 30 دن اور 10 دن کے اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی عشاق رسول 30 دن کے اعتکاف کی نیت سے مجلس اعتکاف کے پاس اپنے نام درج کروا لیتے ہیں۔ اور شعبان کی آخری تاریخ کو عاشقان رسول مساجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہلال رمضان یعنی رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے، ہر طرف خوشی کا سماں ہو جاتا ہے۔ آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ الحمدللہ عز و جل روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ تربیت فرماتے ہیں۔ باپا ایک سوال آیا ہے کہ ایک گھر میں 3-4 بہویں ہوتی ہیں، ساس ان کے درمیان انصاف نہیں کرتی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تنقید طلب ہے، اس کو تو انصاف کرے اس سے، اور وہ انصاف یوں کرے کہ اب وہ یہ عدلیہ تو قائم نہیں ہوگی، لیکن اس کو یوں کرنا چاہیے کہ سب بہوؤں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہاں واٹبا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ 2 بہوؤں کو ترکیب میں لینے کے لیے یہاں تیسری بہو کے بارے میں، جیسے وہ ہے نا، وہ بہت اچھا پکاتی ہے، وہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اس کے ہاتھ تیز ہیں، وہ بہت فاسٹ کام کرتی ہے۔ وہ ہے نا اپنے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب قمی الغافلین میں ایک حکایت ہے، کسی مشہور بزرگ کی حکایت ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی یا کسی مشہور کی، کہ وہ 2 طبیب سے ان کا کچھ واسطہ پڑا، 2 طبیبوں سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک طبیب کی اس میں غیبت نہ ہو جاتی نا، تو میں کہتا کہ ایک طبیب سے وہ طبیب ہے نا، وہ بہت یعنی اچھا علاج جانتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب سمجھانے کا مدنی پھول ہے، بہت سمجھنے کا مدنی پھول ہے، کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر 4 بہویں ہیں، 3 بہویں ہیں، کہ ایک کے بارے میں کہ یہ بہت اچھا پکاتی ہے، تو اس کا مطلب 2 کی تو کاٹ ہو ہی گئی نا، اور وہ 2 اگر اللہ کے ڈر سے مالا مال ہوئی، خوف خدا والی ہوئی، تب تو صبر کر جائیں گی، ورنہ شاید حسد میں پڑ جائیں گی اور ساس کی مخالف بھی ہو جائیں گی، اور پھر یہ کہ تہمت، غیبت، بدگمانی، چغلی، لگائی بجھائی، طرح طرح کے گناہوں کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے اس میں۔ یعنی وہ اسٹو میں رہیں گی کہ اب یہ وہ منظور نظر بہو یہ کبھی غلطی کرے تو پھر اس کو ہم اچھالیں، تو یہ اسٹو میں رہنا یہ بھی بہت بری بات ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسلاف کے کردار کی عملی نظیر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مشک بار اور عطر بار صحبت کے وہ نادر لمحات کے دیوانے اپنی بےتاب نظروں، بے ربط دھڑکتے دلوں کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اللہ کا انعام ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے۔
سحری کے بعد بھی تربیت کے معمولات جاری رہتے ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ عشاق رمضان کو مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے ہیں، آپ اپنے احساس کمتری کو نکال دیں گے نا تو جو کام آپ کر دیں گے نا وہ شاید پڑھا لکھا بھی نہیں کر سکے گا۔ اور اس میں شرمائی نہیں، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا تھا جس کی پلکیں سفید تھی اور شاید 107 سال خبر نہیں کتنی اس کی بہت عمر بتاتے وہ بوڑھے کی، وہ ایک اسلامی بھائی کے بعد آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات اب شاید وہ پتہ نہیں حیات ہوں گے نہیں، ایک اسلامی بھائی اپنے کے پاس وہ بیٹھ کر وہ قاعدہ پڑھ رہے تھے الف با تا سا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ملاقات بھی فرماتے اور کبھی عاشقان رسول کے سروں پر امامے بھی سجاتے ہیں۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، داڑھی ہے امام غیب زلفوں کی بہاریں ہیں، داڑھی ہے امام غیب زلفوں کی بہاریں ہیں، شیطان کو شرم آئی فیضان مدینہ میں، شیطان کو شرم آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مدنی حلقے کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس میں کم از کم 3 آیتیں اور ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا عظیم سعادت ہے، بشرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو اصول و قواعد کے مطابق پڑھا جائے۔ بحمد اللہ تعالی جہاں دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآن مجید تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ کا قیام کیا گیا، وہیں بالغان و بالغات کے پڑھنے پڑھانے کے لیے کثیر مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی طرح اجتماعی اعتکاف میں بھی معتکفین اسلامی بھائیوں کے لیے قبل ظہر مدرسہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، جہاں عشاق رمضان تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو آپ کو تو بھلے اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کرنا، اپنی قوت کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ نرمی نرمی نرمی، سختی کو ابھی نہیں پھینکا باہر، تو موقع ملے تو بس جلدی جلدی یا ایسا کرو میرے پاس جمع کروا دو۔ جس کے پاس سختی ہے، غصہ ہے، وہ تصور میں بس بولو کہ میں نے الیاس کے پاس جمع کروا دیا، یہ اجازت دے گا تو سختی کروں گا، یہ اجازت دے گا تو غصہ کروں گا، ورنہ بس میں نے وہ نرمی کا تحفہ لے لیا ہے اور نرمی لینی ہے، نرمی کرنی ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، نرمی و آسانی اپنائیں گے اور انشاءاللہ مصطفیٰ کی نگہبانی میں ہماری کشتی مدینے کی طرف بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ، اور مدینے جا کر پھر آقا کے ساتھ ان کے کرم سے آقا کے پڑوس میں بقی میں سوئیں گے، اور پھر انشاءاللہ سب سے پہلے صدیق اکبر اور فاروق اعظم اٹھیں گے سرکار کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اہل بقی اٹھیں گے، اس میں اپنے بھی شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ اس شان سے سرکار کے پیچھے محشر میں پہنچیں گے، اور پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو اعتکاف میں ایک سے ایک ہیرے آتے ہیں، اور میں صحیح بولتا ہوں کام دکھاتے ہیں، اور بہت کام ہوتا ہے۔ اب جیسے ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی فضیل صاحب، یہ پہلے سب سے پہلے بس وہی عام لڑکے جو ماڈرن ہوتے ایسے ہی تھے، یہ مجھے خود فرمایا تھا انہوں نے کہ میں نے پہلے سب سے پہلے اعتکاف کیا تھا،
اسلام بھائیوں کے ساتھ. آج اللہ کا فضل ہے، اعتکاف کی برکت سے ان کو جذبہ پیدا ہوا، مدنی ماحول میں آئے، پھر علم دین حاصل کیا، آج فتوے جاری کرتے ہیں، اور مفتیوں کی جو ان کے انڈر ٹریننگ ہے، مفتی نہیں ہے، ان کے فتووں کی تصدیق کرتے ہیں، مفتی بنتے. یہ اللہ کی شان. تو اعتکاف میں ایک سے ایک آتے ہیں. آپ کو یہ لگے گا کہ یار یہ ویسے ہی وہ پھٹیچر قسم کا لڑکا ہے، پتہ نہیں یہ پھٹیچر نہیں ہے، یہ چیچڑے میں لپٹا ہوا ڈائمنڈ ہے. ہاں، اس کو آپ حقیر مت سمجھو، پتہ نہیں یہ گدڑی کا لال کیا کیا اسلام کی خدمت کے کارنامے سر انجام دے دے. تو کسی کو حقیر مت جانو، بس وہ اپنی بھی اصلاح کے ساتھ دوسرے کی بھی فکر کرتے رہو. ایک سے ایک انشاءاللہ اعتکاف میں آپ نے وہ اعتکاف کے سمندر میں گوتے لگا کر ہیرے جمع کرنے، تو انشاءاللہ یہ نگینے ہر طرف جڑیں گے، اور دنیا میں انشاءاللہ سنتوں کا نور پھیلے گا انشاءاللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. عصر کی نماز سے افطار کے وقت تک معتکف روزے دار اسلامی بھائی اپنے رب عز و جل کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں، التجائیں اور اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں، اور رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. حقدار گناہگار دوزخ کبھی یقین حقدار. مناجات افطار کے بعد بعض عاشقان رمضان پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہی نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں. اللہ کا انعام ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت خوش نصیب معتکفین جہاں نماز با جماعت، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن پاک، اشراق و چاش، اوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح اور ذکر و درود کی سعادتیں پاتے ہیں، وہیں علم دین کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرتے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پاتے ہیں. 20 رمضان المبارک بعد نماز عصر دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت مختلف مساجد میں معتکفین 10 روزہ اجتماعی اعتکاف کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ کا انعام ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے. نزول قرآن کی رات، نزول ملائکہ کی رات، سلامتی والی رات، جی ہاں شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہر عاشق رمضان شب قدر کا متلاشی ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے تحت 27 رمضان کو دنیا بھر میں اجتماعات شب قدر کا انعقاد کیا جاتا ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. اس رات عاشقان ماہ رمضان اس مبارک مہینے کو الوداع بھی کہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گویا ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک شور اٹھا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. کیا بچہ، کیا بڑا، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. سحری اور افطاری کی تیاریاں شروع ہو گئیں، روزے کا اہتمام کیا جانے لگا، نمازی مسجدوں کا رخ کرنے لگے، ہر طرف تلاوت قرآن کی آوازیں تراویح میں سنائی دینے لگی، مسجدوں میں بہاریں آ گئیں، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہو گئیں.
दावत इस्लामी के तहत कमो बेश 40 मकामात पर इस मुल्क में 30 दिन का एहतिकाफ शुरू हो गया। देखते ही देख इस जहन्नम से आज़ादी के अशरे की 27वीं रात आ गई। अब माह रमज़ान हमसे रुखसत चाहता। माह रमज़ान की आमद हमें खुशियों का सामान फराहम करती है, जबकि माह रमज़ान की रुखसत दिलों को गमज़दा कर देती है, जिसकी हर साअत जहन्नम से आज़ादी की बिशारत सुनाए। वो रौनकों, रहमतों, बरकतों, अज़मतों भरा महीना, हाय हमने गफलत में गुजारा। ये महीना हमने सोकर गुजारा, गफलत की नींदों में गुजारा, खुशगप्पियों में गुजार दिया, हंसी खेल में ये महीना हमने गुजार दिया। हाय अफसोस हम नाकदरों ने इसकी कदर न की। अब माह रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है, न जाने ये हमसे खुश होकर जा रहा है या नाराज। कि हमने इसको राजी करने का कोई सामान ही नहीं किया, तो फिर क्यों ना हम अफसुर्दा अश्कबार आंखों से यूं कहें, आह क्या माहे मुबारक हम से होता है जुदा, आह कैसा मंबरे बरकत दुनिया से चला। जब रमजान मेहरबान अपनी रहमत व मग़फ़िरत लुटा चुका होता है और अपने उश्शाक को जहन्नम से आज़ादी दिलवाने के आखिरी अय्याम में दाखिल होता जाता है, तो उश्शाक रमज़ान पर अजीब कैफियत तारी हो जाती है और हर आशिक अलवदा माह रमज़ान की सदाएं लगा रहा होता है कि देखने वालों को भी रोना आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारी आयतें सीखी, नमाजों की पाबंदी हो गई। इंशाल्लाह काफले की भी नियत करी। पहले वाले में और अभी वाले में क्या फर्क है? क्या नाम है? नाज़िम अत्तारी। पहले के नाज़िम में और अभी के नाज़िम में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। क्या है? अब दफा इंशाल्लाह घर जाके ज़हन बनाया है कि नमाज़ें पढ़ेंगे और पीरो मुर्शिद के साया में रहेंगे। मीना में फिर रहे हैं पापा के साथ, अल्लाह करे हम पापा के साथ जन्नत में भी इकट्ठे रहे। मोहम्मद कासिम अत्तारी। पहले के कासिम में और अभी के कासिम में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। क्या फर्क पड़ा बताइए। बहुत कुछ सीखा पाओगे। बस क्या नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, 5 टाइम ताजुद पढ़ेंगे, इशादुल चाज पढ़ेंगे और पापा की हर फरमान पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सुन्नत के मुताबिक खाना खाएंगे, दोस्तों को दावत देंगे, घर वालों को दावत देंगे। पापा बहुत प्यारे हैं यार। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दावत इस्लामी सुन्नतों की मोहब्बत से ऐसा सरशार कर देती है कि इस्लामी भाई सुन्नतों की खिदमत के लिए, अल्लाह अज़्ज़ वजल के घरों को आबाद करने के लिए, मसाजिद की आबादी के लिए, इस दीन इस्लाम की तबलीग के लिए, सुन्नतों की खिदमत के लिए सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि कसीर इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल फैज़ान मदीना की सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि फैज़ान मदीना में चांद रात को एहतिकाफ करने के बाद हाथों हाथ कसीर इस्लामी भाई मदनी काफिले में सफर के लिए रवाना हो रहे हैं। देखा आपने कितनी पुरकैफ और पुरसोज यादें हैं माह रमज़ान मुबारक की। और फिर इस साल सिर्फ पाकिस्तान में 112 मकामात पर पूरे माह रमज़ान मुबारक के एहतिकाफ करवाने का हदफ है। बैरून मुल्क का हदफ ये अलग है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हिंद, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह समेत यूरोपियन, अमेरिकन, फारिस्ट और अफ्रीकी ममालिक वगैरह की तरफ भी पूरे माह रमज़ान मुबारक के एहतिकाफ मसाजिद में किए जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आने वाले माह रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरे के एहतिकाफ में पाकिस्तान में कमोबेश 1200 मसाजिद में आखिरी अशरे के एहतिकाफ कराने का हदफ तय किया गया है। बस आप तैयारी करें, बैरून मुल्क के इस्लामी भाई तैयारी करें। बैरून मुल्क में भी आखिरी अशरे के एहतिकाफ मैं उम्मीद करता हूं कि सैकड़ों मकामात पर होंगे इंशाअल्लाह ताला।
ہزاروں اسلامی بھائی اعتکاف کی سعادت پاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ہر سال آتے ہیں، ان کو لطف ہی کچھ ایسا نصیب ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا اہم مدنی پھول تھا وہ تھا دعوت اسلامی کے مدنی کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مدنی عطیات، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جن میں اہل ثروت یہ زکوٰۃ اپنی نکالتے ہیں اور فطرہ دیتے ہیں، دیگر بھی ان دنوں میں راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ تو دعوت اسلامی سے وابستہ ذمہ داران اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ عطیات جمع کریں، جو نہیں کرتے وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس سال مدنی عطیات ضرور جمع کریں گے بھرپور انداز سے۔ دنیا بھر میں یہ ذمہ داران اس معاملے میں کوششیں کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو واقعی جی چاہتا ہے کہ میں اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے مال کے ساتھ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دوں۔ تو آپ کے مدنی عطیات دعوت اسلامی کی طرف بڑھنے چاہیے، اور جن کو لینا ہے وہ لیں، بلکہ آپ سب دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے جو بھی اسلامی بھائی اس وقت مدنی چینل پر ہیں، اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر ہیں، بس آپ بھی ذہن بنائیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دیں، کہ دعوت اسلامی جو اپنے مدنی کام کر رہی ہے، آپ دیکھیں دعوت اسلامی کیا کیا کام کر رہی ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات کے ساتھ سنتوں کی خدمت میں مصروف، دین کی خدمت کرنے والی یہ دعوت اسلامی کے بعض شعبہ جات یہ بھی ہیں، متعدد ممالک میں مدنی کام، غیر مسلموں میں تبلیغ، مدنی قافلے، مدنی تربیت گاہیں، مساجد کی تعمیرات، ائمہ مساجد، گونگے بہرے اور نابینا، جیل خانہ جات، اجتماعی اعتکاف، ہفتہ وار اجتماعات، صوبائی اجتماعات، اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب، مدنی انعامات، مدنی مذاکرات، روحانی علاج و استخارہ، حجاج کی تربیت، تعلیمی ادارے، جامعۃ المدینہ للبنات للبنین، مدرسۃ المدینہ للبنات للبنین، مدرسۃ المدینہ بالغان، مدنی منوں کے مدرسے، مدرسۃ المدینہ مدنی منیوں کے مدرسۃ المدینہ، آن لائن مدرسۃ المدینہ، شفا خانے، تخصص الفقہ، تخصص الفنون، شریعت کورس، تجارت کورس، مجلس تحقیقات شریعہ، دارالافتاء اہل سنت، انٹرنیٹ، ہاتھوں ہاتھ دارالافتاء، مکتبۃ المدینہ، المدینہ العلمیہ، مجلس تفتیش کتب و رسائل، مختلف کورسز، ایصال ثواب، مکتبۃ المدینہ کے بستے، مجلس تراجم، بیرون ملک اجتماعات، تربیتی اجتماعات، دارالمدینہ اور مدنی چینل، کروڑوں روپے کے اخراجات۔ آپ بھی اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیجئے۔ یہ تو ایک جھلک تھی، یہ آیا یہ گیا، یہ آیا یہ گیا، یہ آیا یہ گیا، آپ کو دکھانے کے لیے کم و بیش 92 شعبہ جات میں دعوت اسلامی اپنا مدنی کام کر رہی ہے۔ آپ بھی آگے بڑھیے، آپ کی قابلیت، آپ کی صلاحیتوں کی بھی دعوت اسلامی کو ضرورت ہے، اور آپ کے مال و اسباب کی بھی دعوت اسلامی کو ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل ملک و بیرون ملک مدنی قافلوں کے متعلق مدنی مشورے ہوئے کہ کس طرح ملک و بیرون ملک میں مدنی قافلوں کو مزید ترقی دی جائے۔ الحمدللہ عز و جل کم و بیش 5 ماہ کے اس مختصر سے عرصے میں 1,13,000 کم و بیش مور و لیس عاشقان رسول نے 30 دن 12 دن اور 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی ہے۔ آگے کچھ جاری ہے، اور اسی طرح بیرون ملک کے مدنی قافلوں کا جو کام ہے، اور جو مبلغین ہیں، وقف مبلغین ہیں جو دنیا بھر میں وقف مدینہ ہو کر مدنی کام کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے تو اس طرح بہت سارے مدنی پھول ہوئے، مدنی انعامات فکر مدینہ کے حوالے سے کہ ہمیں مدنی انعامات پر عمل اور فکر مدینہ کی سوچ کو عام کرنا ہے، تاکہ عاشقان رسول فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کے عامل بنے۔ اور یہ جو اعتکاف ہے یہ حقیقی معنوں میں ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنانے کے لیے مفید ترین یہ ایک مدنی کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل دارالمدینہ جو مسلسل قائم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے اہداف جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ کے معاملات، مساجد کی تعمیرات
کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ، پھر بالخصوص فیضان مدینہ کی آباد کاری اور فیضان مدینہ جو دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں ان کے متعلق، ان کی آباد کاری سے متعلق بالخصوص مدنی پھول، پھر تجہیز و تکفین کے حوالے سے، مزارات اولیاء کی جو مجلس ہے اس کے حوالے سے، اور بہت سارے مدنی شورا کا مدنی مشورہ ہوتا ہے تو مکتبۃ المدینہ کے حوالے سے، پھر آئی ٹی کے حوالے سے، الحمدللہ عز وجل مجلس علاج کے حوالے سے، اسلامی بہنوں کے حوالے سے، تو بہت سارے مدنی پھولوں پر مشورے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مدنی مشوروں میں برکت عطا فرمائے، جو اچھی اچھی باتیں طے ہوئی ہیں، جو اچھی اچھی نیتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غلطیاں کوتاہیوں سے محفوظ فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ امیر اہل سنت کا یہ خاص مدنی پھول ہم سب کے لیے ہے کہ شعبان المعظم میں ہی فیضان سنت کا ایک باب ہے، فیضان سنت جلد اول کا، فیضان رمضان، اس کا پورا مطالعہ کرنے کی بھی نیت کر لیجئے، اور جو اعتکاف کی نیت کرتے اسلام بھائی وہ اس بالخصوص اعتکاف کا جو اس میں باب ہے، چیپٹر ہے، اس کا مطالعہ بھی کر لیجئے۔ زکوٰۃ سے متعلق جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے فیضان زکوٰۃ، اس کا بھی مطالعہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ عز وجل ہمارے ذمہ داران نے یہ بھی مشورہ کیا ہے کہ 15، 16، 17 جون، 5، 6 اور 7 شعبان المعظم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ان اسلامی بھائیوں کا بھی تربیتی اجتماع ہوگا جو اعتکاف کرواتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، انتظامات سنبھالتے ہیں، سحری اور افطاری کے معاملات سنبھالتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کی مجالس اور ان سے متعلق اسلامی بھائیوں کا 3 دن کا تربیتی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا، جن میں ان کو شرعی تنظیمی حوالے سے معلومات فراہم کی جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو آگے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رکیے، غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیجیے، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین، انشاءاللہ سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔